جنگ میں نوجوان ڈاکٹر عمر رفیق کو انتہائی بےایمانہ انداز میں قتل کر کے ان کی لاش بوری میں بند کر کے نہر میں کس نے پھینکی؟ وائی ڈی اے کے رہنما ڈاکٹر متین کھوکھر نے کئی انکشافات کر دیے۔ انہوں نے ان کو صرف مارا نہیں، ان کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا۔ ان میں سے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا میری اہلیہ کے ساتھ تعلق تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ سر یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو کہ جنگ میں پیش آیا۔ ڈاکٹر عمر رفیق صاحب جو کہ انتہائی ینگ ڈاکٹر اور بڑے ہی قابل ڈاکٹر ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اچانک پتہ چلتا ہے، ان کی ویڈیو سامنے آتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ان کو مار کے بوری میں بند کر کے نہر میں پھینک دیا گیا۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ بندہ جو کہ آپ کی قوم کا مسیحا ہے، جو کہ آپ کی قوم کی خدمت کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اس حد تک ظلم کریں کہ آپ اس کو ماریں، اس کے بعد قتل کریں اور اس کو آپ پانی میں پھینک دیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کی عمر کتنی تھی ڈاکٹر عمر رفیق صاحب کی، اور کیا یہ شادی شدہ تھے؟ اگر شادی شدہ ہیں تو کتنے بچے ہیں ان کے؟ سر ان کا یہ شادی شدہ ہیں، ینگ ہیں، اور ان کی مسز بھی ڈاکٹر ہیں، اور ان کا ایک بچہ ہے۔ ایک بچہ ہے ان کا جی۔ وقوع کیسے پیش آتا ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو اغوا کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے؟ سر بیسیکلی جو کہ ایک کمپاؤنڈر اور جو کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہیلپر ہوتا ہے، ان کے پاس ان کا جو پرائیویٹ کلینک ہے، وہاں پہ ان کا ایک کزن ہے جو کہ ان کے پاس ایز اے ہیلپر ہوتا ہے۔ وہ اس وقت وہاں موجود تھا جس نے یہ ساری سٹوری جو ہے بعد میں کوٹ کی۔ بقول ان کے انہوں نے بتایا کہ جی یہ لوگ رات کے 2 بجے آئے ہیں، 4 بندے تھے۔ انہوں نے بتایا جی ہمارا ایک مریض ہے، ایمرجنسی ہے، ہم نے اس کو چیک کروانا ہے۔ گارڈ نے دروازہ کھول دیا، انہوں نے انٹر ہو کے گارڈ کو وہیں پہ باندھ دیا۔ اس کے بعد اوپر ڈاکٹر کے کمرے میں گئے، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، ان کو بھی یہی تھا کہ جی مریض کسی نے چیک کروانا ہے اور کوئی پرابلم ہے، تو ڈاکٹر صاحب بھی اٹھ کے آ گئے کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے مریضوں کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی ہم لوگ ایجنسی سے آئے ہیں، ہم لوگ مطلب گورنمنٹ کے آدمی ہیں، اور آپ لوگ سیاسی پوسٹ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی سوچا، باقیوں نے بھی سوچا کہ شاید کوئی ایسا معاملہ ہو اور کلیئرنس کے بعد چھوڑ دیں، اور اس طریقے سے وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے لے گئے ہیں۔ یہ تو ہمیں بعد میں 2 دن بعد پتہ چلا ہے، جس وقت ان کی لاش ملی ہے، جس وقت کہ انہوں نے ان کے والد صاحب نے جب شروع میں پرچہ کروایا تو آپ وہ بھی دیکھیں کہ وہ بھی صرف اغوا کا پرچہ، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو بعد میں جب ٹریس آؤٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جی وہ تو ملزمان نے ان کو مار کے ان کی لاش کو پانی میں پھینک دیا ہوا ہے۔ کون سی نہر سے لاش ملی ہے اور کس جگہ سے؟ یہ جنگ کے پاس کوئی نہر ہے، کچی پکی کے نام سے اس کو میرے حال جانا جاتا ہے، تو وہاں سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ تو ڈیڈ باڈی کی حالت کیا تھی؟ سر ڈیڈ باڈی کی حالت وہی ہے جو کہ ایک کسی کو اگر مار کے آپ پھینک دیں اور 48 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک نارمل ڈیکے پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک کان بھی ڈیمیج تھا، ان کی ایک آنکھ ڈیمیج تھی، ان کے سر کے بال جو ہیں وہ اتارے ہوئے مراد صرف خراب تھا یا اتار دیا گیا؟ سر مطلب کان جو ہے وہ اس طرح تھا کہ جس طرح کاٹا ہوتا ہے، مطلب انہوں نے ان کو صرف مارا نہیں، ان کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا۔ ان کے جسم پہ ظلم کے نشانات، ان کے اگر آپ بال دیکھیں تو وہ سر کے بال بھی انہوں نے اتارے ہیں بالکل ایک سائڈ سے، آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھ بھی ان کی ڈیمیج ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے کافی ظلم کیا ہے ان کے اوپر۔ اچھا جو 4 لوگ آپ جن کو عدالتوں کے ساتھ منسوب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان میں سے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا میری اہلیہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو آج یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ سر یہ بھی ذرائع کے مطابق جو خبر ہے وہ ہمارے تک پہنچی، جس کے ذریعے میں آپ کے ساتھ بات سر دیکھیں، اس ایسی کوئی بھی چیز جو کہ کوئی بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر استعمال کرے تو اس کے لیے اس کو اپنے ثبوت پیش کرنے لازمی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی بھی مفروضہ قائم کر لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ ہمارا جو ہے اس وقت صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر یہ لوگ کسی بھی ادارے سے ہیں، ہم اس ادارے کو بالکل بلیم نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ اگر ادارے کا نام یوز کر کے اس بندے کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو اس ادارے کو بھی ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے، اس ادارے کو بھی ان لوگوں کو فل فور ڈیوٹی سے فارغ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جب ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں، قتل کرنے کے بعد فوری طور پہ اگلے دن چاروں اپنی ڈیوٹی پہ فیصل آباد موجود تھے۔ اچھا جی، فیصل آباد اپنی ڈیوٹی پر بھی موجود ہیں؟ جی۔ اچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی ادارے کے ساتھ منسوب ہے؟ آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج؟ سر دیکھیں، اگر یا جب یہ آئے تھے تب یہ وردی میں تھے؟ اس وقت یہ ان کی گاڑی کے اوپر ایک نیلی بتی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب کلیم کیا کہ نیلی بتی تو کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ سر دیکھیں، میں آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ سر دیکھیں، نیلی بتی کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن ادارے کا جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ اور آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اس چیز کو پروف کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں کام کرتے ہیں۔ اور جس وقت آپ اقبال جرم کر لیں تو اس وقت بھی آپ
اپنی شناخت جب ریکارڈ کرواتے ہیں تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کام کر رہے ہیں، اور اگر یہ اس کے اندر کوئی بھی جھوٹ ہے یا اس کے اندر صداقت نہیں ہے تو وہ بھی پولیس کا کام ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ اچھا، چاروں ملزمان پکڑے گئے ہیں؟ ہاں جی چاروں میں سے ایک شخص نے یہ کہا ہے یا پھر چاروں کے علیحدہ علیحدہ بیان ہے؟ سر، یہ ابھی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہ اس میں پولیس ہی جب اپنی کارروائی کرے گی اور تفتیش مکمل کرے گی تو ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ WIDA کیا کرے گی اس کے لیے؟ سر بیسیکلی دیکھیں، یہ صرف ایک ڈاکٹر کا معاملہ نہیں ہے، یہ آئے روز اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور WIDA جو ہے چونکہ ڈاکٹروں کی تحفظ کی جماعت ہے، مریضوں کے تحفظ کی جماعت ہے، ہاسپٹل کے تحفظ کی جماعت ہے، ہم لوگ کلیکٹیولی جو ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک پوری کمیونٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم لوگ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک صاف اور شفاف کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ کام کیا 40 دن کے اندر ان کو جو ان کا چلان پیش کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب جو FIR میرے تک پہنچی ہے وہ اغوا کی FIR ہے، تو جو شخص پکڑے گئے ہیں، جو ملزمان پکڑے گئے ہیں، کیا ان پر 302 عائد ہو چکی ہے؟ سر اس معاملے میں آج WIDA کی پریس کانفرنس تھی LGH ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد ہیلتھ منسٹر سے بھی اور ڈاکٹر عثمان انور جو کہ IG پنجاب ہیں ان سے بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ جو دفعات خاص طور پہ 780 ہے بھی وہ اس کے اندر ایڈ کی جائے گی، اور ہمارا یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ایک صاف اور شفاف ان کے جو کہ ٹرائل ہے وہ چلایا جائے، اور جلد از جلد ملزمان کو جو کہ اقبال جرم کر چکے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ چلان کیا جائے۔ آپ کا ذاتی اوپینین کیا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی واقعی ان کی اہلیہ کے ساتھ کوئی ایسا ویسا تعلقات ہوں گے، یا پھر کوئی ان سے کسی مریض کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہوگا؟ سر دیکھیں، ذاتی کوئی بھی رائے کبھی بھی اس طرح کے کسی بھی ایونٹ میں آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ دیکھیں آپ کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی حقائق ہیں وہ آپ کے رائے کے اوپر مبنی نہیں کرتے، وہ شواہد کے اوپر مبنی کرتے ہیں۔ تو جو بھی شواہد ہیں جو کہ پولیس اکٹھے کرے گی ان کی فیملی سے یا ملزمان سے، ہم اس کے اوپر بلیو کریں گے۔